بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم قرآن کی معجزانہ حیثیت کو، جسے اسلامی ٹرمینالوجی میں اعجاز القرآن کہا جاتا ہے، اسے ڈسکس کر رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو قرآن کریم کا ایک سب سے بڑا چیلنج بتایا تھا، جو کہ 1400 سال قبل قرآن مجید نے دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ عرب کے بلکہ پورے دنیا کفر کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے من جانب اللہ، خدا کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ کفار یہ نہیں کر سکے، نہ ماننے والے کبھی یہ نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، یعنی انہوں نے براہ راست کسی مدرسے میں جا کر یا کسی استاد کے پاس جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو دوسری بات میں کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے دو ایسے کلام پیش کیے عرب کی زبان میں جو الگ الگ فصاحت اور بلاغت کے پہاڑ ہیں، اور دونوں اسلوب الگ ہیں۔ ایسا اسلوب ہے جس کی مثال عرب کی ادبی تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہم جسے قرآن کہتے ہیں کہ اس کا تو چیلنج دیا گیا کہ بھائی اگر تم میں طاقت ہے، جرت ہے، ہمت ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کلام نازل نہیں ہوتا تو تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تم تو اپنا آپ کو بڑا شاعر سمجھتے ہو، بڑا فصیح و بلیغ خطیب سمجھتے ہو، تو تم جاؤ لے آؤ۔ اب دوسری چیز وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ جو شخص کچھ تھوڑا عرصہ قرآن مجید کو پڑھے اور پھر احادیث کو پڑھے تو اگرچہ احادیث بھی فصاحت اور بلاغت کے ایک اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن ان دونوں کا اسلوب انتہائی مختلف ہے۔ جس طرح زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے، اس طرح ان دونوں اسلوب میں جدائی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ غالب کے اشعار کوئی پڑھنے والا ہوگا یا علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے والا ہوگا، تو جو صاحب ذوق بندہ ہوتا ہے اسے اگر ان دونوں کے اشعار دیے جائیں اور جو ان کو پڑھتا رہا ہے تو وہ فوراً پہچان جائے کہ بھائی یہ غالب کے شعر ہیں اور یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں، کیونکہ اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ لسانیات، لنگوسٹک کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ایک تو آپ قرآن سناتے رہے جو بالکل ایک ڈیفرنٹ اس کی حیت ہے اور اس کا اسلوب ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، سنتھیٹک ہے، اور دوسری طرف آپ نے احادیث بیان کی جس کا اسلوب بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے۔ اب یہ کسی تاریخ میں کسی انسان سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اول تو یہی ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت بنا سکیں، پھر کوئی انسان تاریخ میں ایسا نہیں گزرا کہ وہ 23 سال تک یا 25 کہ دو مختلف اسلوب میں گفتگو کرتا رہا ہو۔ کوئی شاعر، کوئی ادیب، پوری لٹریچر کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، آپ کو ایسا ادیب، شاعر یا نثر نگار نہیں ملے گا کہ جس نے دو مختلف اسلوب اپنائے ہوں اور کامیابی کے ساتھ پوری زندگی اسے نبھایا ہو۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ اعجاز القرآن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات الگ تھی اور قرآن کے جو لہجہ تھا وہ الگ تھا۔ تو اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر ممکن تھا دونوں خلط ملط ہو جاتے، مل جاتے،
اب اسی میں ایک ضمناً ایک دوسری بات ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا کہ آپ احادیث نہ لکھا کرو. تو اس سے ہمارے یہاں منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بڑا جو ہے شور ڈالتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے خود منع کیا تھا کہ حدیث نہ لکھو. اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک ہی لکھنے والی تختی کے اوپر یا ہڈی کے اوپر جہاں قرآن لکھتے وہاں حدیث کے تشریحی الفاظ بھی لکھ دیتے، تفسیر جو ہوتی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اسے مٹا دو، یعنی قرآن کے ساتھ حدیث مل نہ جائے. ممکن ہے ابھی تو آپ کو تمیز آ رہی ہو، لیکن آنے والے زمانے میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ فی الحال اسے مٹا دو. پھر دوسری بہت سی احادیث ہیں جب صحابہ کرام کے اندر قرآن کے اسلوب اور قرآن کا لہجہ جو ہے وہ پکا ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ قرآن کس طرح گفتگو کرتا ہے، تو پھر آپ نے اجازت دے دی کہ اب تم جو ہے احادیث بھی لکھ سکتے ہو. اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اور تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون کون سے صحابہ کرام احادیث لکھا کرتے تھے اور کس طرح حدیث کا ذخیرہ اسی وقت سے محفوظ ہونا شروع ہو گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.